زینب ہمارے گھر کام کرتی تھی۔ وہ بہاولپور کی رہنے والی تھی۔ وہاں اکثر مرد دوسری شادی کرنے سے نہیں جھجکتے اور عورتیں بھی بے ٹھکانہ ہونے کے خوف سے سوتن کو بخوشی قبول کر لیتی ہیں، کیونکہ وہاں جب لڑکی ایک بار بیاہ دی جاتی ہے تو میکے والے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہر حال میں شوہر کے گھر میں ہی رہے، چاہے اس کا خاوند اس پر سوتن ہی کیوں نہ لے آئے۔ ایک روز زینب ہمارے گھر کام کر رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دستک ہوئی تو اس نے دروازے کے سوراخ سے آنکھ لگا کر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پریشان ہو کر میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ بی بی، جو صاحب آئے ہیں ان سے کہہ دو کہ یہاں کوئی زینب کام نہیں کرتی۔ میں اس کی بات سن کر حیرت میں ڈوب گئی۔ زینب نے مزید کہا کہ ہاں بی بی، یہ میرا شوہر ہے، پہلے تو گھر سے نکال دیا اور اب ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اس سے ایسا ہی کہہ دیں۔ میں بھی اتنی اچھی کام والی کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا دروازے پر گئی۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جو شخص باہر کھڑا تھا وہ اپنے حلیے سے نواب جیسا لگتا تھا۔ سامنے ایک قیمتی گاڑی کھڑی تھی، شاید وہ اس کی تھی۔ مجھے وہ کسی طور ایک کام والی کا شوہر نہ لگا۔ بہرحال میں نے سوال کیا کہ بھائی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ زینب سے باجی، وہ میری بیوی ہے، کسی نے بتایا ہے کہ وہ آپ کے گھر کام کرتی ہے۔ نہیں بھائی صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس نام کی کوئی عورت ہمارے گھر کام نہیں کرتی۔ وہ شخص مایوس ہو کر سامنے کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میں زینب کی جانب پلٹی اور پوچھا کہ سچ بتا زینب، یہ کیا قصہ ہے؟ زینب کو میرے گھر کام کرتے 2 سال ہونے کو آئے تھے۔ اس نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہ دیا تھا۔ وہ بہت سگڑ عورت تھی اور اپنے اعتبار اور رکھ رکھاؤ سے واقعی کسی اچھے گھرانے کی لگتی تھی۔ اس نے کہا کہ بی بی، یہ بہت لمبا قصہ ہے اور کام پڑا ہوا ہے، کام سے نپٹ لوں تو بتاتی ہوں۔ تجسس نے مگر مجھے چین نہ لینے دیا۔ میں نے کہا کہ رہنے دے کام کو، میں کھانا ہوٹل سے منگوا لوں گی۔ تو مجھے ابھی بتا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو گھروں کا کام کرتی ہے اور تیرا آدمی اتنی قیمتی گاڑی میں آیا ہے، کیا وہ کوئی نواب ہے؟ شکل اور حلیے سے تو وہ نواب لگتا تھا۔ زینب نے جواب دیا کہ نہیں بی بی، وہ نواب تو نہیں ہے، پر ذمہ دار ہے، بہت پیسے والا ہے، بس میرے نصیب میں چاکری لکھی تھی، سو کر رہی ہوں۔ پھر اس نے اپنی کہانی ان الفاظ میں سنائی جو میں اس کے ہی الفاظ میں قلم بند کر رہی ہوں۔ بی بی، جن دنوں ہماری شادی ہوئی ہمارے روز و شب بھی ایسے ہی مسرت بھرے تھے جیسے عام چاہنے والوں کے ہوتے ہیں۔ میرے شوہر مجھ پر فدا تھے۔ 2 دن کے لیے میکے چلی جاتی تو روٹھ جاتے، کہتے زینو، تیرے بغیر میرا وقت نہیں کٹتا، جی کرتا ہے کہ تم مجھ سے ایک پل کو بھی دور نہ رہو۔ اگر میں جہانگیر ہوتا
تو حکومت کرتے وقت تمہارا ہاتھ بھی پردے کے پیچھے سے میرے کندھے پر ہوتا۔ پر اب کیا کروں، مجبور ہوں، تمہیں اپنے ساتھ دفتر نہیں لے جا سکتا، ورنہ تو سامنے بٹھا کر وہاں بھی تیرا دیدار کرتا۔ میں یہ باتیں سنتی تو خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھتی تھی۔ میرے پیر ہواؤں میں رہتے۔ مجھے اپنے شوہر کی محبت پر خدا کے وجود کی ماند یقین تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ دنیا الٹی گھوم سکتی ہے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر میرا شوہر نہیں بدل سکتا۔ 5 سال سکون سے گزر گئے۔ میرے سر تاج کے پاس بے اندازہ دولت تھی جو انہیں وراثت میں ملی تھی۔ یہی دولت بالآخر میرے اور ان کے درمیان جدائی کا سبب بن گئی۔ 5 سال بعد بھی اولاد نہ ہوئی تو ان کے رشتہ داروں نے محی الدین کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ صاحب یہ بے اندازہ دولت کدھر جائے گی، اس کا وارث کون ہوگا، یہ ایروں گیروں کے نصیب ہو جائے گی۔ عورت بانجھ ہو تو مرد کو وقت پر شادی کر لینی چاہیے، بڑھاپے میں کریں گے تو اولاد کی خوشیاں کب دیکھیں گے۔ میرا شوہر رشتہ داروں کے یہ باتیں سنتا، میں بھی سنتی اور ہنس دیتی، کہتی کہ ان لوگوں کا تو دماغ خراب ہے۔ سائیں اگر عورت کو اولاد نہ ہو تو مرد دوسری شادی کر لیتا ہے، اگر معاملہ الٹ ہو تو کیا عورت بھی دوسرے مرد کا انتخاب کر سکتی ہے؟ اصل بات تو یہ تھی کہ مجھے یقین تھا کہ میرے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرا شوہر میری محبت کو بلا کر کسی اور عورت کو بیاہ لائے۔ میری محبت تو ان کی زندگی تھی، ان کی روئیں روئیں میں بستی تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ محبت کا یہ نو لکھا ہار میری گردن سے اتار کر کسی اور کی گردن کی زینت بن جائے۔ عورت بھی مرد کے بارے میں کس قدر خوش فہمیوں میں مبتلا رہتی ہے، نہیں جانتی کہ اس ہستی کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جہاں عورت کی محبت چٹان کی طرح مضبوط ہو سکتی ہے، وہاں مرد کی محبت محض مصلحت بھی بن سکتی ہے اور کسی روز بھی اس کی نیت بدل سکتی ہے۔ کسی خوبصورت عورت کو دیکھ لے تو اس کا دل قابو میں نہیں رہتا، جبکہ شریف عورت ہمیشہ ایک مرد کی محبت کو ہی اپنی زندگی کا حاصل سمجھتی ہے، خواہ اس کی نظروں کے سامنے کتنے ہی مرد کیوں نہ گزر جائیں۔ ایک دن کسی نے خبر دی کہ محی الدین نے دوسرا بیاہ رچا لیا ہے۔ یہ انکشاف میرے لیے ایسا ہی تھا جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا گیا ہو۔ میرے دل کی زمین تو ایسی جلی کہ پھر اس میں روئندگی کی امید نہ رہی۔ ان کی یہ حرکت مجھ سے کب تک چھپتی، آخر کار مجھے بتانا پڑا۔ پھر ایک روز وہ دوسری عورت جو اب ان کی بیوی تھی کو گھر لے آئے۔ جو ہو چکا تھا اسے قبول کرنا تو ناگزیر تھا۔ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، اس لیے محی الدین کو پریشان کرنا یا علیحدگی کا مطالبہ کرنا میرے لیے باعث تکلیف تھا۔ لہٰذا اس کڑوے گھونٹ کو پی کر خاموش ہو رہی۔ ماں نے بھی سمجھایا کہ اپنے شوہر کے گھر رہو اور سکون کے ساتھ گزارا کرو، میکے یا بیٹھنے سے کچھ خوشیاں نہ ملیں گی، البتہ
भाइयों और भाभीियों पर बोझ बन जाओगी। अपना घर अपना होता है। मुहय्यद्दीन तुमसे बुरा सलूक नहीं करेगा। मर्द औलाद के लिए दूसरी शादी करते हैं और फिर वो तो पैसे वाला है, ये कोई अनहोनी बात नहीं। मर्द ऐसा करते रहते हैं, कौन इनसे बाज परस कर सकता है। शौकने शहजादियों और महलकों पर भी पड़ती हैं, वो भी तो बर्दाश्त करती हैं। माँ के समझाने से नसीब का लिखा जानकर सब्र कर लिया। सोचा कि अगर शौकन को शौकन न समझूंगी तो जिंदगी के दिन अच्छे गुजर जाएंगे। मर्द भी पुरसुकून रहेगा और हमारा सुकून भी तहबाला न होगा। मैंने कभी महजबीन को शौकन नहीं जाना, मगर ये जाने किस मिट्टी की बनी थी। बावजूद मेरे अच्छे सलूक के इसको मेरा वजूद कांटे की तरह खटकता था। बहाने बहाने से घर का सुकून बर्बाद करने से न चौंकती। रफ्ता रफ्ता मुहय्यद्दीन भी लातल्लक होते जा रहे थे। मैंने सोचा कि वो जो मेरे साथ कर रहे हैं इसे बर्दाश्त कर लो। न जाने महजबीन ने क्या पढ़ाया कि शोहर ने मेरी परवाह करना छोड़ दी। मैंने ये भी सह लिया। मुहय्यद्दीन ने इस औरत की झूठी शिकायतों पर कई बार मेरे साथ गालम गलोच भी की, मगर मैंने सब्र किया। शौकन के बच्चों को संभाला, इनकी खिदमत की और माँ से बढ़कर प्यार दिया, क्योंकि वो मेरे मुहय्यद्दीन के बच्चे थे। सो मुझे दिल से अजीज थे। बच्चे तो प्यार के तालब होते हैं। प्यार पाकर वो मेरे दीवाने हो गए, हर वक्त मेरे पास रहते। वो मुझे अपनी माँ से ज़्यादा चाहने लगे। इसको ये बात भी गवारा ना थी कि इसके बच्चे मुझसे ज़्यादा प्यार करें। वो इन मासूमों को रुई की तरह धक डालती। एक रोज़ मुझसे मिलने के लिए मेरे चचाजाद भाई हमारे घर आया। माँ बहावल नगर में थी और बहुत बीमार थी। वो यहीं बताने आया था। वो तो मुझे अपनी सगी बहन जैसा जानता था। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि शौकन मुझ पर ऐसा बुरा इल्ज़ाम लगा देगी। बिलाल बेचारा बामुश्किल 1 मिनट बैठा होगा। इसने चाय की प्याली तक न पी, बस माँ की अलालत का बताया और चला गया। न जाने महजबीन ने किस अंदाज से मुहय्यद्दीन को ये बात बताई कि इसने मुझसे कहा, मेरी गैर मौजूदगी में दीगर मर्दों को घर में बिठा लेती हो, तुम्हें लिहाज नहीं आता। वो तुम्हारा चचाजाद था, महजबीन का तो नहीं था। फिर तुमने इससे पर्दा क्यों ना कराया। हालांकि महजबीन तो इस कमरे में आई भी नहीं थी जहां हम बैठे थे। इसने कहा, तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मुझे ऐसी आवारा औरत को घर में रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटियां आज छोटी हैं, कल बड़ी हो जाएंगी, तो क्या तुम्हारे ऐरे गहरे रिश्तेदारों के माथे लगेंगी। मैं अब तुमको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भला आबाद ही कब थी जो अब बर्बाद हो रही थी। ये सोच कर कि औरत की शराफत पर दबा ना आए, यहाँ पड़ी थी कि शोहर का घर है, कोई मुझ पर उंगली ना उठाए।
ورنہ 2 وقت کی روٹی دینے والا تو خدا ہی ہے۔ اس وقت سخت سردی تھی، سر پر چادر نہ پیر میں جوتی۔ انہوں نے مجھے باہ سے پکڑ کر باہر کر دیا۔ کچھ دیر برآمدے میں ٹھہری رہی۔ بچے باہر آئے اور مجھ سے لپٹ گئے۔ وہ مجھے بیچ کر رو رہے تھے، لیکن اس ظالم مرد نے ان کو بھی کھینچ کر علیحدہ کر کے کمرے میں بند کر دیا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں ننگے پاؤں شدید سردی میں پیدل کئی میل چل کر شہر آئی اور اپنے واقف لوگوں کے گھر پناہ لی۔ ان بیچاروں نے مجھے سہارا دیا، کیونکہ تھکن اور صدمے سے آتے ہی فرش پر گر پڑی تھی۔ چلتے چلتے پاؤں سوج گئے تھے۔ وہ جو مجھ سے محبت کے بلند باغ دعوے کرتا تھا، اس نے آج مجھے 3 کپڑوں میں دھکا دے دیا تھا۔ امی فوت ہو گئی، کچھ دن بھابھیوں نے رہنے دیا، پھر کہا کہ شوہر اور سوکن کو منا لو اور اپنے گھر جاؤ۔ کیا عمر بھر ایسے ہی در بدر رہو گی؟ بھائیوں کا بھی یہی خیال تھا، لیکن عورت لاکھ سونے جیسی ہو، انسان ہوتی ہے، آخر اس کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، وہ مٹی کا مادو تو نہیں ہوتی۔ آج انہوں نے یہ کہا ہے تو کل اس سے بھی برا سلوک کرتے۔ سو میں نے وہاں جانے کی بجائے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں دوبارہ بہاولپور آ گئی۔ ایک سہیلی کے پاس چند دن قیام کیا۔ کام کی تلاش میں میرے دن یوں ہی خام خواہ برباد کٹتے رہے۔ دل کہیں نہ لگتا تھا۔ کبھی شوہر کی محبت اور کبھی ان کی بے وفائی خون کے آنسو رلاتی تھی۔ دنیا سے جی اچاٹ ہو گیا۔ سوچتی، اے کاش میں خودکشی کر سکتی۔ کبھی دل کرتا کہ بال کھول کر، کپڑے نوچ کر سڑکوں پر دیوانی سی پھرنے لگوں۔ شاید اس طرح سکون مل جائے۔ پھر بھی خود پر قابو کیا اور ایک متمول شوہر کی بیوی ہوتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ کافی عرصہ بعد ایک روز کسی نے بتایا کہ تمہاری سوکن کو نہ جانے کیسا بخار ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی۔ ننگے سر ننگے پاؤں لباس سے بے پرواہ گھر سے باہر بھاگ جاتی تھی۔ چیختی چلاتی اسے پکڑ کر لاتے کہ گھر چلو، کہتی مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ پھر دیواروں سے سر ٹکراتی اور بال نوچتی۔ اس کا یہ حال سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں بچوں سے محبت کرتی تھی اور پاگل ماں کے بچوں کی کیا حال ہوا ہوگا، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ وہ بیچارے کس طرح خوف زدہ اور کس پریشانی میں ہوں گے۔ وہ معصوم ماں سے محروم ہو گئے۔ اگر میں وہاں ہوتی تو انہیں اپنے پروں میں چھپا لیتی، اپنے کلیجے سے لگا لیتی۔ نہ جانے اب ان کا کیا حال ہوگا۔ تھوڑے دنوں بعد وہ بیچاری گھر سے سڑک پار کرتے ہوئے کسی بس تلے آ گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد محی الدین کو میری یاد آئی۔ اس نے بڑے جتن کیے کہ مجھے واپس گھر لے جائے۔ کئی بار ان کوٹھیوں کے چکر لگائے جہاں میں کام کرتی تھی۔ جب بھی اس کا سامنا ہو جاتا، میرا خون کھول اٹھتا۔
اس کی بے وفائی نے مجھے نفرت کی آگ میں جلا دیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب دل ہی نہ مانے تو آدمی کیوں کسی کو دھوکہ دے؟ میں آج کہہ سکتی ہوں کہ عورت کی نفرت اس کی محبت سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ میرا اس کے ساتھ محبت کا رشتہ شاید ختم نہ ہوا ہو، مگر اس تو تکریم والا رشتہ نابود ہو چکا تھا۔ جب دل کے رشتے نہ رہیں تو میں دنیاوی رشتوں کے لیے کیوں کر اس سے ناتا جوڑ لیتی۔ وہ مجھے کھوجتا رہا اور میں گھر بدلتی رہی، یہاں تک کہ دور کی کالونیوں میں کام ڈھونڈ لیا تاکہ وہ مجھے تلاش نہ کر سکے۔ وہ بھی کچھ عرصے بعد مایوس ہو گیا۔ کبھی اس نے اس پرانے گھر جا کر میرا پتہ کیا ہوگا جہاں میں پہلے کام کرتی تھی، وہاں میں کبھی کبھار جاتی ہوں۔ انہوں نے یہاں کا پتہ دے دیا ہوگا۔ سنتی ہوں کہ اس کا بھی کسی کام میں دل نہیں لگتا، پریشان رہتا ہے، توبہ کرتا ہے، مگر سکون نہیں پاتا۔ کسی کے دل کو توڑنا جس میں سچی محبت بستی ہو کوئی ہنسی کھیل تو نہیں۔ اس نے میری زندگی کو کھلونا سمجھا اور کھیل کر پھینک دیا۔ کبھی کبھی بچوں کی خاطر دل نرم پڑ جاتا ہے جو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ جی چاہتا ہے کہ واپس ان کے پاس چلی جاؤں، نہ جانے کوئی ستیلی ماں بن کر آ جائے تو کیسی ہو، مگر یہ کافر دل محی الدین کو معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ انسان پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے دل سے مجبور ہو جاتا ہے، سو میں بھی دل سے مجبور ہوں۔